أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بار هم مغرق خذ أيدينا وسهل لنا أشكالنا. بعد الحمد والصلاة آج کا یہ درس جو ہم سے پہلے مفتی صاحب دیتے آ رہے ہیں، آج کسی وجہ سے وہ نہیں ہے تو یہ ڈیوٹی میرے رکھی گئی، تو میں آج کے درس کا سب سے پہلے آپ کے عنوان گوش گزار کر دوں گا کہ جس پر آج میں گفتگو کروں گا. درس اس کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کو سبق سکھایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ آج کا پروگرام کوئی خطاب کا پروگرام نہیں ہے، یہ درس کا پروگرام ہے. سبحان اللہ. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جو موضوع ہے اس کے مطابق کچھ سمجھا سکوں. جو مجھے موضوع دیا گیا وہ ہے اہل بیت اطہار کی عظمت. کیونکہ محرم شریف کا مہینہ ہے تو اس میں اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت پہ گفتگو ہوتی ہے. تو میرے آج کے بھی درس کا موضوع ہوگا محبت اہل بیت اطہار، فضیلت اہل بیت اطہار، مناقب اہل بیت اطہار. میں اپنے درس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا، ہر حصہ علیحدہ علیحدہ آپ کے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کتنی ہے. اس سلسلے میں 3 احادیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. کوشش کروں گا کہ میں آپ کو احادیث مبارکہ کا مفہوم سمجھا سکوں. جو اگلا حصہ ہے نا وہ اس فضیلت والے پہلے حصے سے بھی زیادہ افضل حصہ ہے، جس کا جاننا مجھے اور آپ میں سے ہر بندے کو ضروری ہے اس پر فطر طور. وہ حصہ یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار جن کی فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں وہ کون کون سے افراد ہیں، کن کن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، کن کن کی محبت اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت پر واجب کر دی ہے، اور کن کن کی فضیلتیں یاد رکھنی ضروری ہے، ان کی عظمتیں سمجھنا ضروری ہے. تو اہل بیت اطہار میں کون کون آتے ہیں اس سلسلے میں میں حدیث مبارکہ پیش کروں گا. پھر آخری حصہ میرے درس کا یہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار میں سے کون سے فرد ہیں جو حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند ہیں. یہ 3 حصے ہوں گے میرے درس کے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، پھر اسی کے مطابق آگے چلتے ہیں. پہلا حصہ ہوگا اہل بیت اطہار کی عظمت کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں. دوسرا حصہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار کون کون سے افراد ہیں، کیونکہ اب معاشرہ ایسا بن گیا نا کہ ہم اہل بیت اطہار میں بھی تفریق پیدا کر چکے ہیں کہ جو ہمارے من میں ہے اس کو اہل بیت اطہار میں داخل کر لیتے ہیں، جو ہمارے من میں نہ آئے ہم اس کو اہل بیت اطہار سے نکال دیتے ہیں. گویا آج اختیار بھی ہم نے اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک عقیدہ قرآن و سنت ہے، خواہش نہیں ہے کسی مولوی ذاکر یا کسی پیر فقیر کی تقریر نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قرآن اور سنت ہے. میں قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اہل بیت اطہار میں کون کون سے افراد آتے ہیں. پھر تیسرا اور آخری درس کا جو میرا عنوان ہوگا وہ یہ کہ اہل بیت اطہار میں سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو کون سا فرد یا کون سے افراد پیارے ہیں. کہ حضور علیہ السلام کے پیاروں سے ہمیں بھی پیار ہونا چاہیے.
اب میں پہلے حصے کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی عظمت میں صرف 3 حدیثیں پہلے پیش کروں. پہلی حدیث مستدرک للحاکم شریف کی. مستدرک شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی بہت لمبی زندگی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی کافی عرصہ یہ زندہ رہے. انہوں نے یہ حدیث جس موقع پہ بیان کی، ذرا میں وہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کو سمجھا دوں نا تاکہ آپ کو حدیث سمجھنے میں آسانی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام کا وصال ہونا شروع ہو گیا تو بہت سے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے آئے. طواف کعبہ ہو رہا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف کعبہ کرتے کرتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا. کہا لوگوں رک جاؤ، میری بات سنو. اب سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اس بابے کو کیا ہوا. لوگ عبادت کر رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، تو یہ بابا ہمیں کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ میری بات سنو. کس حال میں تھے؟ حدیث کے الفاظ ہے وہ آخذون بباب الکعبہ. جو وہاں پہ گئے انہوں نے پتا ہے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ تھوڑا اوپر ہے، طواف نیچے ہوتا ہے نا، تو دروازہ تھوڑا اوپر ہے. اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات بیان کی نا کہ میری بات سنو، لوگوں عبادت کر رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی عبادت میں توقف پیدا کر دو، میری بات سنو، یا عبادت کرتے کرتے میری بات کی طرف توجہ دو. کس حال میں تھے؟ کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑے ہوئے تھے. تو مطلب یہ کہ سب سے بلند ہو کر یہ کہہ رہے ہیں تاکہ ہر بندے کو پتا چلے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جیسے دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، تاکہ میں آپ سے عظیم تو نہیں ہوں، صرف اس چیز کی وجہ سے میں اوپر بیٹھا ہوں، ورنہ میں آپ سے عظیم نہیں ہوں، آپ مجھ سے عظیم ہیں. چاہیے تو مجھے بھی یہ تھا نا کہ میں بھی نیچے بیٹھتا ہوں، لیکن صرف جو چیز میں بیان کر رہا ہوں نا وہ عظمت والی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام مل گیا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخذ بباب الکعبہ، کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں سنو میری بات. جب سب نے توجہ کی نہ تو فرمایا کہ سنو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے. آپ نے کہا نا اتنے بندے تم طواف کر رہے ہو، تم میں سے ہر کوئی مجھے نہیں پہچانتا ہوگا. جو پہچانتا ہے نا من عرفنی فقد عرفنی، الفاظ ہے حدیث کے. جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں. اچھا یہ بات کیوں کر رہے تھے وہ صحابہ اکرام؟ جب وہاں پہ جو بندے تھے نا انہیں یہ پختہ بات کرانے کے لیے کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں. کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جائے تو بندہ نہ جانتا ہو تو بندہ یہی کہتا ہے نا بھائی جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، یہ بات کوئی جھوٹی کہہ رہا ہے. تو آپ نے بات اتنی عظیم کرنی تھی نا، اسی لیے پہلے پہچان کر رہے. اور میں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے. من لم یعرفنی، تم بہت سے لوگ مجھے نہ جانتے ہوں گے کیونکہ تم بعد کی پیداوار ہو. میں یہاں سے ہجرت کر گیا ہوں، بہت سے لوگ مجھے نہیں جانتے. فرمایا جو نہیں جانتے ہیں انا ابو ذر، جان لو میں کوئی عام نہیں ہوں، میں صحابی رسول اور میرا نام ابو ذر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں یہاں پہ بیان کرتا چلا جاؤں گا کہ صحابہ کرام کو یہ جو مرتبہ ملا نا، آج ہم صحابہ کرام کے گن گاتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تمغہ صحابہ کرام کو ملا. کلن وعدہ اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر صحابی جنتی ہے، میں نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. ہم یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہر صحابی جنتی، تو یہ صحابہ کو مرتبہ ملا پختہ عقیدے کی وجہ سے. ہمارے عقیدے ڈھیل مل ہوتے ہیں، ہمارے عقیدوں میں جان نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں مقام و مرتبہ نہیں ملتا. ان کے عقیدے پختہ تھے. یہاں سے ایک مثال، ذرا اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک مثال بیان کرتا چلا جاؤں نا. یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کتنے پختہ عقیدے والے تھے، ان کا عقیدہ کتنا پختہ تھا. مستدرک کے اندر یہ ایک حدیث ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں.
کہ خلیفہ ثانی کا بھی میرے بھائی نے پہلے ان کی شان میں بھی قصیدہ پڑھا ہے نا، تو اس لیے میں بھی ذرا ان کی شان کے ساتھ بیان کرتا چلا جاؤں، لیکن میں اپنے موضوع پہ رہوں گا۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے عقیدے کتنے پختہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارے عقیدے ایسے ہوئے جیسے صحابہ کے تھے تب ہدایت پاؤ گے۔ ذرا ان کے عقیدے کی ایک جھلک دیکھ لینا۔ یہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں، خلیفہ ثانی کی محفل میں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں، تو فرماتے ہیں نا کہ مرہ فتن بمجلس عمر، بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، تو ایک جوان کا گزر ہوا وہاں سے، جوان لڑکا تھا، اس کا گزر ہوا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کون ہے، بس اس جوان کا گزر ہوا۔ جب وہاں سے گزرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلیفہ ثانی کی ان کی جب اس جوان پر نظر پڑی نا، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا نعم الفتح، بہت اچھا ہے یہ جوان۔ میرے اور آپ کے لیے تو یہ ایک عام سا جملہ ہے، عام سا جملہ ہے نا بھائی، کوئی بندہ کسی کی تعریف کر دے، اس کے نزدیک اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی اور کے نزدیک اچھا نہ ہو۔ بس میں اپنی بات کروں نا، اگر مجھے کوئی ایک اچھا کہتا ہے تو 100 ایسے ہوں گے جن کے نزدیک میں اچھا نہ ہوگا، لیکن جہاں میں صحابہ کے عقیدے کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ کتنا پختہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کو نہیں جانتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، جوان گزرا، آپ کی زبان سے صرف یہ لفظ نکلا نعم الفتح، بڑا اچھا ہے یہ جوان۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیے، جیسے وہ آگے گیا نا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اجازت مانگی خلیفہ سے، میں نے عرض کی مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنے جلدی؟ میں نے کہا مجھے کام یاد آ گیا ہے۔ کہتے ہیں اجازت مانگی، اجازت دے کے ان کی محفل سے اٹھا، اس جوان کے پیچھے چل پڑا، جا کر اس جوان کو مل گیا۔ جب ملا تو میں نے اس سے کہا استغفر لی یا فتح، جملے کی طرف توجہ کی، میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا میں کوئی قصے کہانی آپ کے سامنے حوالہ پہلے دے چکا ہوں، مستدرک شریف لے لا کے، مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استغفر لی یا فتح، میں جوان کو جانتا نہیں تھا، نام اس کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس کا عطا پتہ نہیں پتا تھا، بس سنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے کہ گزرا تو انہوں نے کہا نعم الفتح، یہ جوان بہت اچھا ہے، یہ جوان بہت نیک ہے، یہ جوان اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے، اسی لیے نعمہ کے لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ کہتے ہیں سننے کی دیر تھی، میں بھی اس جوان کے پیچھے چلا گیا، جب جوان کو جا کر ملا، نام کا تو پتہ نہیں تھا، جانتا تو تھا نہیں، میں نے بھی یوں ہی کہا استغفر لی یا فتح، اے جوان میرے لیے دعا کر۔ صحابی رسول، عمر کتنی زیادہ، لیکن دعا کسے کروا رہے ایک جوان سے؟ استغفر لی، میرے لیے دعا کر، یا فتح اے جوان۔ کہتے ہیں اس جوان نے مجھے جانتا تھا، اس نے مجھے کہا استغفر اللہ، میں آپ کے لیے دعا کروں، میری کیا حیثیت، آپ صحابی رسول، میں تو صحابی بھی نہیں، آپ حضور علیہ السلام کے صحابی، انتا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جوان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کی دعائیں لوں گا، آپ بزرگ بھی ہیں، آپ بڑے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، حدیثوں کے راوی بھی ہیں، مقام آپ کا زیادہ ہے، مرتبہ آپ کا زیادہ ہے، تو استغفر اللہ، میں آپ کے لیے دعا کروں، ایسا ہو نہیں سکتا، میں تو آپ سے دعا لوں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا استغفر لی یا فتح، ہاتھ باندھ کر کہا جوان میرے لیے دعا کر۔ جوان کہنے لگا لا، میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا جب تک اتخبرونی، آپ مجھے خبر نہ دیں گے کہ آپ مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہیں۔ بڑے آپ ہیں، عظمت آپ کی ہے، صحابی رسول آپ ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا کہ آپ مجھ سے دعا کروا رہے ہیں،
مجھے وہ بات بتائیے جب تک آپ خبر نہ دیں گے میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اب جو بات انہوں نے بیان کی نظر وہ سنیے، جہاں سے عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے جوان جب تو وہاں سے گزرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سے، میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو گزرا تو امیر المومنین کے زبان سے یہ نکلا، نعم الفتح، یہ جوان بہت اچھا ہے، میں نہیں جانتا تجھے، مجھے تیرے حسب و نسب کا پتہ نہیں ہے، مجھے تیرے اعمال کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب میں بھی چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کر کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی سے میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا۔ عمر نے تجھے اچھا کہا، ساری دنیا بری کہتی رہے، میرے نزدیک تو اچھا۔ یہ ہے عقیدہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ اب یہ ہے عقیدہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بات کسی غیرے نے نہیں بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے تو عمر نے تجھے نعمہ کہا، اب میں کیا، میرے اعمال کیا، میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ تو میرے لیے دعا کرتا رہے۔ یہ کہ تجھے تو عمر نے نعمہ کہہ دیا ہے، اور عمر جب کہتا ہے تو حق کہتا ہے۔ اس پہ اور بہت سے، لیکن کیونکہ میں اپنے موضوع پہ رہوں گا نا، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ صرف میں اصل میں تو حدیث بیان کرتے ہوئے عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں، کتنا پختہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اب عمر نے کہہ دیا تو یہ جوان اچھا ہی۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے نا میں بڑا ہوں، میں صحابی رسول بھی ہوں، میں نمازیں بھی زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن جان گئے کہ جو نبی کہے وہ حق ہوتا ہے، اس کی عقیدہ رکھنا پڑتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکل جائے ہم اس کے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ آپ کبھی کاش ایمان ایسا ہو جائے، کاش ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہو جائے۔ پھر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے اتر کر ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، دائیں بائیں چلے، جب ہم اللہ اس کے رسول کے ہو گئے دنیا کی ہر چیز ہماری ہو جائے۔ لیکن یہ دنیا تو ہمارے اندر سے نکلے نا، ہم اس کو، میں اب آتا ہوں، یہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب تو ان کی بات کی عظمت اور زیادہ ہو جائے گی کہ کسی موقع پہ بھی حق کو نہیں چھوڑتے۔ عقیدہ ان کا کتنا پختہ ہے، اللہ کے نبی سے جو بات سنے پھر بیان بھی کرتے ہیں، پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ اب یہی فرماتے ہیں آخذ بباب الکعبہ، کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کر کہتے ہیں لوگوں من عرفنی فقد عرفنی، سنو جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اسے تو پتا ہے۔ من لم یعرفنی انا ابو ذر، جو نہیں جانتا جان لے کہ میں عام نہیں ہوں، میں صحابی رسول ہوں، میں ابو ذر ہوں۔ اب لوگوں نے کہا پہچان لیا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا مقام بہت ہے، لیکن بیان کیا کرنا چاہتے ہو، بتانا کیا چاہتے ہو، ذرا وہ بھی تو بتاؤ۔ تو فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سنو جو بات میں بتانے والا ہوں وہ بھی عقیدے کی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میں میری اہل بیت کو عام نہ سمجھنا، میرے گھر والوں کو عام نہ سمجھنا۔ حدیث کے الفاظ قابل غور ہے، حدیث میں ہے اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ میری اہل بیت کی مثال، ساری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔
کیوں کشتی کی مثال دی؟ اس لیے کہ اس وقت جو کشتی میں سوار ہوا تھا وہ بچ گیا تھا، جو کشتی سے نکلا تھا وہ غرق ہو گیا تھا۔ وہاں رشتے نہیں دیکھے گئے، وہاں ناطے نہیں دیکھے گئے، وہاں تعلقات نہیں دیکھے گئے، وہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی گئی، وہاں نسب نہیں دیکھے گئے۔ جو نوح علیہ السلام کا تھا وہ کشتی میں سوار ہو گیا، وہ بچ گیا، اگرچہ نسب میں آپ کا بیٹا تھا لیکن جب کشتی میں نہ سوار ہو سکا، آپ کا نہ بن سکا، وہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہی بتایا، فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا فقط نجا، جہاں رشتے نہیں دیکھے جائیں گے، جہاں ناطے نہیں دیکھے جائیں گے، جو ان کا ہو گیا، جس کا تعلق ان سے ہو گیا، غریب ہو یا امیر ہو، وہ نجات پا جائے گا۔ من ترکہا فقط ہلکا، جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ نبی نے نجات ہی اس بات میں امت کی رکھی کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ تعلق قائم کرے گا وہی نجات پائے گا، جس کا اہل بیت کے ساتھ تعلق نہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب بندہ جتنا مرضی متقی بن جائے، جتنا مرضی نیک بن جائے، اگر اہل بیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے نجات نہیں پا سکتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی ہے، میں نے کہا تھا میں 3 حدیثیں پہلے عظمت اہل بیت پہ بیان کروں گا، یہ حدیث یاد رکھنی ہے۔ اب یہ حدیث یاد ہو جائے گی نا، اب دوسری حدیث سنیے، اسی سے آگے میں آپ کو ریلیٹ کر کے سناتا ہوں۔ میں نے کہا جو جتنا متقی ہو جائے اگر اہل بیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے نجات نہیں پا سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی عظمت ہے۔ دوسری حدیث کنز العمال شریف کے اندر بھی ہے، مستدرک کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ ایک صحابی رسول تھے۔ یہ صرف صحابی رسول ہی نہیں ہے، اہل بیت اطہار میں سے بھی۔ یہ جو اب روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں حدیث، اس کے راوی صرف صحابی ہی نہیں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں سے بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے اور اہل بیت اطہار میں سے بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی عام صحابی اہل بیت اطہار کے افراد میں سے عام فرد نہیں ہے بلکہ حبر الامہ، ساری امت کے سب سے بڑے مفسر، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے، سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نا۔ میں نے پہلی حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر کے آگے درس کو جانا ہے، اس لیے میں سمجھا کے چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ نسبت محبت لازم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا، جو چھوڑے گا اس کو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب ہم بڑا ناز کرتے ہیں نا عبادتوں پہ، ہم بڑا ناز کرتے ہیں روزوں پہ، صدقات پہ، نمازوں پہ، ہم بڑا ناز کرتے ہیں حج پہ، عمروں پہ، لیکن جہاں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عمرے اپنی جگہ پہ، حج اپنی جگہ پہ، نمازیں اپنی جگہ پہ، وہ بھی فرائض میں سے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی فرائض میں سے، یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو بندے کا کوئی عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اس پر دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ، میں نے حوالہ پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا 2 کتابوں سے، مستدرک شریف میں بھی ہے اور کنز العمال شریف میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا بھی الفاظ سنیے، لو کننا رجل صحدا بین الرکن والمقام، فرماتے ہیں ایک مرد اس کا دل چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو وقف کر دوں اللہ کی عبادت کے لیے، گھر بار چھوڑ دے، اپنی زمین اپنا وطن چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کعبۃ اللہ شریف چلا جائے۔ کہاں چلا جائے؟ کعبۃ اللہ شریف، جہاں ایک نماز کا ثواب لاکھ کے برابر ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی نا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب لاکھ کے برابر ملے گا، تو کتنے مزے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا تب بھی لاکھ کے برابر۔
ٹھیک ہے، مجھے کہیں بھی تلاش کر کے بتا دیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ میری اس مسجد میں جو بندہ نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں لاکھ کا ثواب ملے گا، تو ساتھ فرمایا ہو کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا تب بھی لاکھ ملے گا۔ عالم الغیب نبی تھے نا، رب کی عطا سے انہیں پتا تھا میری امت پہ عذاب آئے گا، امتحان آئے گا، اسی لیے فرمایا میرے امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پڑھو اکیلے پڑھو تب بھی لاکھ کا ثواب ملے گا۔ جہاں میری اس مسجد میں بیت اللہ شریف میں میری مسجد میں پڑھو گے تو ایک کے بدلے میں 50,000 کا ثواب ملے گا، کعبۃ اللہ شریف میں پڑھو گے تو ایک کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندے کا بڑا دل چاہا کہ میں چلا جاؤں کعبۃ اللہ شریف میں، ایک کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب حاصل کروں، گھر بار چھوڑ کر چلا گیا، پہنچ گیا کعبۃ اللہ شریف میں، کسی کونے پہ بھی نہیں گیا، بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ شریف کے تینوں رکنوں میں سے ایک رکن کے درمیان کھڑا، پہنچ گیا وہاں پہ، قریب پہنچ گیا، بین الرکن والمقام، رکن یمانی ہو، رکن شامی ہو، حجر اسود ہو، مقام ابراہیم اور رکن میں سے کسی ایک رکن ہو، قریب ترین تو چونکہ حجر اسود ہے، اس لیے اگر میں اس کے لحاظ سے بیان کروں کہ بندہ پہنچ گیا کعبۃ اللہ شریف میں اور وہاں پہ اسے جگہ بھی مل گئی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اب اس نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ چلا گیا، فقام، کھڑا ہو گیا، وصلی، صرف کھڑا ہی نہیں ہوا، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، وصلی، نمازیں پڑھتا رہا، دنیا سے قطع تعلق ہو گیا، لا تعلقی ہو گئی، وصام، روزے رکھتا رہا، اس سے بڑا بھی کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف میں پہنچ بھی گیا، وہاں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو گیا، بس ضروریات زندگی کے لیے جو اسے معمولات ہیں ان کو چھوڑ کر ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور پھر یہ 1 گھنٹے یا 1 دن یا 10 دن کی بات نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں 10 دن کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ واپس جائیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جس بندے کی یہاں پہ حدیث کے اندر بات ہو رہی ہے اس کے ایمان کا تقاضا دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ وہاں پہ گیا بھی، جگہ بھی اس نے چوز کر لی، وہاں پہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اب واپس نہیں آیا، جتنی اللہ نے اسے زندگی دی ساری زندگی وہاں پہ گزاری، وَمَاتَ، جہاں تک کہ اسی حالت میں اسے موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جنت میں جا رہا ہے؟ ایسے بندے کے بارے میں میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن عقیدہ میرے اور آپ کے تصور سے نہیں ہوتا، عقیدہ حدیث قرآن سے ہوتا ہے۔ میں بات عقیدے کی کر رہا ہوں نا، اپنے اور آپ کے تصور کی بات تو نہیں کر رہا، عقیدہ تو قرآن و حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَاتَ، وہ اس حال میں مر گیا کہ نمازیں پڑھتے ہوئے مرا، روزے رکھتے ہوئے مرا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے مرا، لیکن ایک خامی اس کی تھی، وہ مبغض لأہل بیت، اہل بیت کا بغض رکھتا تھا دل میں، اہل بیت سے محبت نہیں تھی، اہل بیت سے عداوت تھی، اہل بیت کی محبت دل میں نہیں تھی، اہل بیت سے پیار نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقط داخل النار، اسے کعبۃ اللہ شریف میں نمازیں بھی جہنم سے نہ بچا سکی، روزے بھی نہ بچا سکے، ذکر و اذکار بھی نہ بچا سکا، اسے کوئی عبادت اسے جہنم میں جانے سے نہ بچا سکی، اس لیے کہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کتنی عظیم ہے کہ جو ان سے بغض رکھتا ہو، اتنی بڑی عبادت اسے جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی۔ اب یہ میں نے دوسری حدیث سنا دی نا، لیکن ضمناً ایک مسئلہ اور بیان کرتا چلا جاؤں۔
اہل بیت کی محبت بندے کو کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے نہیں بچا سکتی جہنم سے، اگر محبت نہ ہو۔ اہل بیت کا بغض ہونا دل میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، جب جس جگہ کہا جائے گا میں حدیث پیش کر دوں، یہ میرے ذمہ ہے، حدیث پیش کرنا میرے ذمہ ہے، تو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب مجھے ذرا آپ عقل والے ہیں نا، سارے سوچ کے بتائیے، اہل بیت اطہار کی اگر محبت دل میں نہ ہو، کعبۃ اللہ شریف میں بندہ ساری زندگی گزار دے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اہل بیت اطہار کے سرکردہ لیڈر، اہل بیت اطہار کو اہل بیت اطہار کا درجہ دلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو، تو پھر کعبۃ اللہ شریف کا امام ہی کیوں نہ ہو؟ وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ وہ اپنے آپ کو جنت سے بچا لے گا؟ یہی تو میں بھی کہتا ہوں، یہی تو ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں، پھر کیوں کہا جاتا ہے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ حضور علیہ السلام کا گستاخ جہاں کہیں بھی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اہل بیت اطہار کا بغض رکھنے والا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں بیان کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مبغض لأہل بیت فقط دخل النار، کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ساری زندگی کعبۃ اللہ شریف میں گزار دے، نمازیں پڑھتے ہوئے گزارے، روزے رکھتے ہوئے گزارے، کہیں پہ موت آ جائے، کتنی مقدس جگہ پہ موت آئی، لیکن دل میں اگر اہل بیت اطہار کا بغض ہے جہنم میں چلا جائے۔ دو حدیثیں اہل بیت اطہار کی عظمت کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ٹائم بھی دیکھ لوں گا کیونکہ میں نے 3 عنوان آپ کے سامنے رکھے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میں ایک ہی عنوان پہ رہ جاؤں۔ اب تیسری حدیث ذرا سنیے نا، اہل بیت اطہار کی عظمت کے بارے میں جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں لفظ جو آیا ہے اس کی طرف غور کرنا ہے، اہل بیت۔ جو لفظ ہے نا، میں اگلے مرحلے کی طرف آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں نا، کیونکہ ہمارے ہاں جو جہاں پہ وسوسہ آتا ہے نا، جہاں خرابیاں آتی ہیں، وہ ہماری خواہش کے مطابق جب ہم تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، ہم عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں رکھتے، تو پھر ہمارے اندر خرابیاں آتی ہیں۔ اسی لیے میں نے حدیثیں 2 بیان کی، دونوں میں کون سی بات آئی؟ اہل بیت۔ اب تیسری حدیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی مستدرک کنز العمال شریف جلد نمبر 12، جو الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ کنز العمال شریف جلد نمبر 12۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، من لم یعرف حق عطرتی والانصار، آپ نے فرمایا میرے یارو، جو میری عطرت، میری اہل بیت، میری اولاد کا حق نہ پہچانے، اور ساتھ فرمایا انصار کا حق نہ پہچانے، میرے انصار صحابہ کا مرتبہ نہ پہچانے، میری اہل بیت کا مرتبہ نہ پہچانے، پھر ہوگا کیا؟ فَوَا اِخْتَا سَلَاسِن، ادرا جس کو سنتے جائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 3 باتوں میں سے ایک ہوگا۔ کیا کہا حضور علیہ السلام نے؟ جو کس کا حق نہ پہچانے، میری اہل بیت کا، میری عطرت کا، میری اولاد کا، میرے انصار کا، وہ بندہ 3 چیزوں میں سے ایک ہوگا۔ جو اہل بیت اطہار کا حق نہ پہچانے، حق کیا ہے؟ ان کے ساتھ محبت رکھنا واجب ہے، یہ ان کا سب سے بڑا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ ان کے فضائل بیان کرو، حق کیا ہے؟ ان کی سیرت کو اپناؤ، حق کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچو۔ اللہ کے نبی فرماتے جو حق نہ پہچانے وہ 3 چیزوں میں سے ایک ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی کون سی 3 چیزیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اما منافقون، جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے وہ منافق ہوگا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اما منافقون، جو اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا وہ کیا ہوگا؟ منافق۔ دوسری چیز سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما زانیتن، وہ زناکار، وہ بند زنا ہوگا، ولد زانیت، وہ زانیہ کا بیٹا ہوگا، وہ بدکارہ کا بیٹا ہوگا، جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے۔
تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا او ولدت امہ بغیر طہر، اس کی والدہ نے اس کو جب حاملہ ہوئی تھی تو وہ طور میں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں پھر تیسرا وہ یہ ہوگا کہ جب اس کی والدہ کو حمل ہوا تھا اس وقت اس کی والدہ طور میں نہیں تھی، بیماری کی حالت میں تھی یا نفاس میں تھی یا حیض میں تھی، اسے حمل ٹھہرا، یہ اس حمل سے پیدا ہوا، اس لیے وہ میری اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کا حق نہ پہچاننے والا ان تینوں میں سے ایک ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا وہ زانیہ کا بیٹا ہوگا، یا اس کی والدہ نے بغیر طور کے اسے جنا ہوگا، یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اس لیے کہ میری اہل بیت کے اطہار کا حق بہت عظیم ہے، وہ مومن ہی پہچان سکتا ہے۔ اچھا میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی نا، تینوں حدیثیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی حدیث کیا بیان کی کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، جو سوار ہوا بچ گیا، جو چھوڑ گیا ہلاک ہو گیا۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ، جو بندہ مکہ شریف میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی وہاں پہ گزار دے، روزے رکھتا رہے، موت بھی وہیں پہ آئے، لیکن اگر میری اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے وہ جہنم میں جائے۔ تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت عطرت کا حق نہیں پہچانتا، ان کا مرتبہ نہیں پہچانتا، وہ تینوں میں سے ایک ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا بلدے زانی ہوگا، یا اس کی والدہ نے جب اسے حمل ہوا تھا تو وہ طور میں نہیں تھی، بغیر طور کے اس کی والدہ نے اسے جنا ہوگا، ان تینوں چیزوں میں سے ایک ہوگا۔ اب ذرا اگلا مرحلہ آتا ہے نا، یہ مرحلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں صرف 5 افراد آتے ہیں، آج کل یہی ہمیں بتایا جاتا ہے اہل بیت اطہار میں صرف 5 افراد آتے ہیں۔ کون کون سے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضور علیہ السلام کی ذات اکرام۔ اسی سے پنجتن پاک کا نعرہ نکلا ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رہے کہ سنی پنجتن پاک کے نعرے پہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو پنجتن پاک کو نہ مانے۔ یہ پنجتن پاک کا نعرہ حدیث سے ثابت ہے، سنی کا یہ عقیدہ ہے، لیکن پنجتن پاک بھی اہل بیت میں سے۔ میں نے عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا، پنجتن پاک ہی اہل بیت نہیں ہے، پنجتن پاک بھی اہل بیت میں سے۔ اور اہل بیت میں کون ہے؟ کیونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا نا، میں صرف ایک ہی چیز آپ کی گوش گزار کروں، حضور علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت میں سے۔ اہل بیت میں سے کون کون سے ہیں؟ پنجتن پاک بھی اہل بیت میں ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ساری اولاد، یہاں تک کہ آپ کی ساری ازواج بھی اہل بیت میں۔ میں دونوں پر ایک ایک دلیل پیش کر دوں گا۔ پنجتن پاک تو اہل بیت میں سے ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث ہے لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مبالغے کی بات آئی، یہ آیت اتری تو دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن و فاطمہ و حسن و حسین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنی آل کو لے آئیں، میں اپنی آل کو لے آتا ہوں، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، آپ اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں کو لے آئیں، میں اپنی بیٹیوں کو لے آتا ہوں، آپ اپنے گھر والوں کو لے آئیں، میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں۔ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، امام حسن حسین کو بلایا، ان کو بلا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء آل، اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اس لیے میں نے کہا پنجتن پاک پہ عقیدہ ہے سنی کا، کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء آل، یا اللہ یہ میری آل ہے۔ عقیدہ سنی کا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی آل ہے۔ اس پر ایک اور حدیث بھی، اس کے ساتھ ہی باقی جو میرا دوسرا سلسلہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اہل بیت صرف پنجتن پاک پہ منحصر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ویسے اس حدیث کو مجھے تفصیلاً بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میں سے ہر کسی کو یاد ہوگی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، فجل لها بکسائے، اللہ کے نبی نے انہیں بلا کر اپنی چادر میں لپیٹ دیا۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں بھی چادر میں لپیٹ دیا، اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے پیٹھ کے پیچھے تھے، ان پر بھی چادر ڈال دی۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ پنجتن پاک ہو گئے نا، پنجتن پاک ہو گئے نا، حضور علیہ السلام نے ان کو چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کیا عرض کی اللہم ہؤلاء آل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اذهب عنا الرجس عنهم الرجس، یا اللہ ان سے بلیتی لے جا۔ تو نے اعلان کیا ہے نا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کی اہل بیت سے بلیتی دور کر دے گا، پاک کر دے گا، انہیں پاک صاف کرنا۔ تو آپ نے ان چار اصحاب کو خود بھی اپنے اوپر اپنی کملی اوڑھ کر ان کو کملی میں اڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو ان سے پلیتی کو دور کر دے، وَطَّہِرْهُمْ تَطْہِیرًا، انہیں پاک صاف کر دے۔ پتہ چلا پنجتن پاک اہل بیت میں سے ہے۔ یہ میں نے پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے 2 حدیثوں سے کہ پنجتن پاک اہل بیت میں سے ہیں، لیکن سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پنجتن پاک ہی نہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ پنجتن پاک ہی نہیں، حضور علیہ السلام کی ساری اولاد، ساری بیٹیاں اہل بیت میں سے۔ اس پر ایک دلیل تو اسی حدیث سے ہے۔ اس حدیث کو جہاں تک لوگ پڑھتے ہیں آگے آپ کو بیان نہیں کرتے نا، ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی بات بیان کر دیتا ہے، باقی پوری نہیں بیان کرتا، لوگوں کو پتہ نہ چلا جائے۔ اسی حدیث سے اگلا حصہ یہ ہے نا، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی وہاں پہ، حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، اور یہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے جنہیں اللہ کے نبی نے وہ مٹی دی تھی، اور فرمایا تھا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا نا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ جتنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی روایتیں منقول ہیں نا وہ ساری انہی سے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب وہاں پہ موجود تھی نا حجرے میں، حضور علیہ السلام نے چادر ڈالی، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چادر میں لیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، خود اوپر اپنے ڈالی، پھر دعا کی، جس کے الفاظ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے، عرض کی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے پلیتی کو لے جا، انہیں پاک صاف کر دے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہی تھی نا، تو منظر تو کتنا خوبصورت ہوگا، کتنی عظیم ہستیاں چادر کے نیچے ہیں، تو دیکھنے والے میں سے ہر کسی کا دل تو کرتا ہے کہ کاش ہمیں بھی جگہ مل جائے یہاں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا معاہم، میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں۔ حضور علیہ السلام کا کیا جاتا، ان کو بھی اگر چادر میں لے لیتے، حضور علیہ السلام کا کوئی نقصان ہو جاتا، کیا جاتا، جہاں اتنے چادر میں لیے ہوئے تھے وہاں جناب ام سلمہ کو بھی لے لیتے۔ وہ فرماتی ہے انا معاہم، اللہ کے نبی میں بھی تو ہوں، میں بھی تو آپ کی اہل بیت میں سے ہوں، مجھے بھی چادر اڑائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انتے علی مکانک، ام سلمہ تو
تو وہیں پہ رہے، تو اس چادر میں نہ آ، تو وہیں پہ رہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی 5 تن پاک ہی اہل بیت ہیں، حدیث سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو اسی جگہ پہ رہے، تو چادر میں نہیں آ سکتی۔ پتہ چلا جو چادر میں آئے گا وہ 5 تن پاک ہوگا، لیکن حدیث کا اگلا جملہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ انت حلا مکانک، تو اپنی جگہ پہ رہے، تجھے چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انت علی خیر، کیونکہ تو آل بیت میں پہلے ہی داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت علی خیر۔ ام سلمہ یہاں تو میں ان کو داخل کر رہا ہوں جن کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، میری ازواج تو پہلے سے میری اہل بیت ہے، تمہیں تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تم سے تو پلیتی کو دور کر دیا ہے، تمہیں تو اللہ نے پاک و صاف کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو اب ذرا ایک اور حدیث بھی سن لیجیے۔ رسول علیہ السلام جس کو آل کہیں، سنی کو وہ آل ماننا پڑے گا۔ آپ نے 5 تن پاک کو آل کہا، سنیوں کا عقیدہ کہ 5 تن پاک آپ کی آل سے ہے۔ اب آپ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت علی خیر، ام سلمہ تجھے چادر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پہلے ہی میری آل میں سے ہے۔ پتہ چلا آپ کی ازواج بھی اہل، لیکن ہو سکتا ہے جہاں آل کا لفظ تو نہیں آیا تو کوئی کہے جی نہیں، حضور علیہ السلام نے انہیں آل تو نہیں کہا، یہ کہا نا انت علی خیر، آل تو نہیں کہا نا۔ تو میں ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں نا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب نکاح کیا جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے نا، جن کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیا تھا، اور قرآن مجید میں ان کا نام بھی موجود ہے اور اس نکاح کا ذکر بھی موجود ہے سورہ احزاب میں۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا نا، رات ان کے حجرے میں رہے، صبح ہوئی حضور علیہ السلام خراجہ نکلے حجرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وَإِن طَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِلَى حجرۃ عائشہ، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی حجرہ زینب سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چلے کس حجرے کی طرف؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقام عند الباب، اس حجرے سے نکل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف آئے، دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب کھڑے ہو کر جو حضور علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا ذرا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیک یا آل البیت۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، واضح الفاظ ہیں، اگر یہ لفظ نہ ہو تو ذمہ دار میں ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیک یا آل البیت۔ حجرے کے اندر صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ کے نبی نے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر کہا اللہ تجھے برکت بھی دے، اللہ تجھے سلامتی بھی دے، اے میری اہل بیت۔ السلام علیک یا آل البیت، اے میری اہل بیت، وبارک اللہ، اللہ کی تجھ پہ سلامتی بھی ہو، اللہ کی تجھ پہ برکت بھی ہو۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے۔ آگے سے جواب سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی اللہ آپ کو بھی برکت دے، لیکن انہوں نے جملہ کیا کہا؟ چونکہ اللہ کے نبی حجرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کے آ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کیف وجدت آلک یا رسول اللہ۔ ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عائشہ تم میری اہل بیت ہے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی جس آل سے ہو کے آئے ہو وہ کیسے پائیں گے؟ کیف وجدت
ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی جس بیوی کے حجرے سے ہو کے آ رہے ہو اس بیوی کو پایا کیسے؟ لیکن بیوی نہیں کہا، آل کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر ازواج آل میں نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے سنا کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جس طرح پنتن پاک اہل بیت ہے اسی طرح ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اجازت ہے میں وہ حدیث دہرا دوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا وہ تین باتوں میں سے ایک ضرور ہوگا، یا منافق، یا ولد الزنا، یا اس کی والدہ نے بغیر توڑ کے اسے جنا ہوگا، تینوں میں سے ایک ہوگا۔ اب جو پنتن پاک کی تو فضائل بیان کرے لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہ بیان کرے، کیا خیال ہے وہ اس زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ اہل بیت تو سارے ہیں نا، اسی لیے سنی ہر کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی بیان کرتا چلا جاؤں۔ حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں جن کا نام ہے ام حبیبہ۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں جن کا نام ہے ام حبیبہ۔ اور میں ابھی حدیث کے حوالے سے آپ کو یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ساری ازواج آپ کی اہل بیت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی حدیث کہ جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے وہ تین باتوں میں سے ایک ہوگا، یا منافق ہوگا، یا ولد الزنا ہوگا، یا اس کی والدہ نے بغیر توڑ کے اسے جنا ہوگا۔ تو جناب ام حبیبہ بھی حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ اور جانتے ہو ام حبیبہ کون تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ سبحان اللہ۔ ان کے والد کو گالیاں دے، ان کے بھائی کو گالیاں دے، وہ اہل بیت اطہار کا حق پہچان رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو پہچان بتا دی۔ اب سمجھنا اور جاننا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ آخری میں ایسا اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہی تو رکھنا تھا کہ اہل بیت اطہار میں کون کون سے آتے ہیں۔ باقی افراد کے بارے میں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں سب پر دلائل دوں، میں نے اتنا بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کو لوگ نکالتے ہیں، آپ کے ازواج کو نکالتے ہیں اہل بیت اطہار سے، تو وہ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب تیسری آخری بات، سبحان اللہ، السلام کی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین شخص یا افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو کون؟ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں بے شمار روایتیں آتی ہیں، صرف ایک روایت بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو بجلی بھی چلی گئی ہے، دوسرے کے چہرے نظر نہیں آ رہے، دوسرا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو ایک ہی روایت بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں نا حضور علیہ السلام کی ازواج بھی موجود تھی، سبحان اللہ، آپ کے پنتن پاک کے افراد بھی موجود تھے، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اہل بیت اطہار میں سے سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا الحسن والحسین، سبحان اللہ، فرمایا اہل بیت کا ہر فرد مجھے پیارا ہے، لیکن اگر اہل بیت اطہار کے افراد میں سے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ مجھے پیارے کون ہیں تو مجھے اپنے دونوں بیٹے حسن بھی پیارا ہے، حسین بھی پیارا ہے۔ الحسن والحسین، پیار ہی تھا نا کہ حضور علیہ السلام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کندھے پہ سوار کر کے گلی میں آ جایا کرتے تھے۔ اگر صرف سواری دینا مقصد ہوتی تو گھر میں ہی دے دیتے نا، سوار کرانا ہی مقصد تھا، بچے کو خوش کرنا مقصد تھا،
تو گھر میں ہی کرا دیتے نا، لیکن گلی میں کیوں آیا کرتے تھے؟ تاکہ منافقوں کو بھی پتا چلے کہ میں اپنے بیٹوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اپنوں کو تو ویسے ہی عظمت پتا تھی، اب منافقوں کو بھی پتا چلے، اپنوں کو پتا تھی نا، تبھی ابن عساکر روایت کرتے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر سے آتا، ابن عساکر تاریخ دمشق میں یہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے نا، چھوٹے تھے، ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور اپنی چادر لے کر، اپنا کپڑا لے کر ان کے پاؤں سے گرد و غبار صاف کر دیا، اپنی چادر لے کر، عمر میں بھی بڑے ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، تقویٰ بھی زیادہ ہے، دوسرے لحاظ سے ان کے چچا بنتے ہیں، ان کی عمر بھی تھوڑی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں صاف کرنے لگ پڑے۔ جب حضرت امام حسین رضی انہوں نے عرض کی، چچا جان انت تفعلوا هذا، یہ تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا آپ یہ کر رہے ہیں، گویا انہوں نے عرض کی نا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ تو بڑے ہیں، آپ میرے چچا ہیں، آپ نہ کریں، کوئی چھوٹا کرے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نہ کریں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، میں چچا جان آپ بڑے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ کا مرتبہ بہت ہے، آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ میرے پاؤں سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں، آپ نہ کریں، کوئی اور کرے، کوئی چھوٹا کرے تو میں اجازت دوں گا، لیکن آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا، عرض کی دانی یا حسین، حسین امام حسین مجھے کرنے دیجیے، چھوڑ دیجیے، مجھے کرنے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، چچا جان آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لو یعلم الناس ما اعلموا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان جو میں جانتا ہوں اگر لوگ جان جائیں، لو یعلم الناس، لوگ تو آج یہی کہتے ہیں بس جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، لوگ تو آج یہی کچھ کہتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں کو ان کی عظمت نہیں پتا، جن کو عظمت پتا تھی ذرا سنیے، جب انہوں نے کہا آپ بڑے ہیں، آپ نہ کریں، یہ کوئی اور کرے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں عرض کی، لو یعلمون الناس ما اعلموا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو صرف پاؤں سے گرد و غبار صاف کر رہا ہوں، آپ کی عظمت تو بہت عظیم ہے، میں تو وہ حق ہی ادا نہیں کر سکتا جو آپ کی عظمت آپ کے نانا سے مجھے پتا چلی ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی پتا چل جائے تو لَرَكِبْتَهُمْ، وہ کبھی تمہیں پاؤں زمین پہ رکھنے ہی نہ دے، ہمیشہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دے گا۔ سارے مقام و مراتب انہیں اس لیے ملے کہ اللہ کے نبی انہیں محبوب رکھتے ہیں، تو جو اللہ کے نبی کا محبوب وہ ساری امت کا محبوب، یہی عقیدہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ امید ہے کہ جو کچھ یاد کیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق۔